الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام وما ريحانتان من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے پیدا فرمایا. ہم دنیا کی وہ خوش نصیب قوم ہے جن کو علم کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، عمل کے لیے سید الانبیاء عطا فرمائے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک حسین ہے. آپ کا ہر قول حسن ہے، آپ کی ہر بات خوبصورت ہے، آپ کی ہر ادا خوبصورت ہے. آج مسلمان بیچارہ خوبصورتی اپنی خواہش اور چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں خوبصورت وہ ہے جس کی کسی بھی چیز کی نسبت حضور سے ہے. جو رسول اللہ میں ہے وہ خوبصورت ہے اور اس سے آگے کوئی خوبصورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم بھی دیا ہے اور عمل بھی دیا ہے. امت کو عقائد بھی عطا فرمائے ہے، امت کو عبادات کا سبق بھی دیا ہے، امت کو اخلاق بھی سکھائے ہیں، امت کو معاملات لین دین یہ بھی سکھایا ہے. اور جن کی تربیت حضور نے کر دی ان کا عقیدہ بھی کامل ہو گیا، ان کی عبادات بھی کامل ہے، ان کے اخلاق بھی کامل ہے، ان کے معاملات بھی کامل ہے. اس مختصر مجلس میں ہم 3 باتیں کہیں گے. پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی شے کی نسبت ہو گئی ہے وہ شے اونچی ہو گئی ہے. اگر صحابہ کی نسبت حضور سے ہو گئی تو وہ اونچے ہو گئے، اہل بیت کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی تو وہ اونچے ہو گئے، اور اگر مدینے کی نسبت حضور سے ہو گئی تو مدینہ شہروں میں اونچا ہو گیا. حضور جس زمانے میں آئے وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے. رسول اللہ جس خاندان میں آئے وہ خاندانوں میں افضل ہے. جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ سارے قبیلوں میں افضل ہے. اور جس نسب سے حضور آئے وہ نسب بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ برفا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو بھی جڑ گیا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ اعلیٰ ہو گیا ہے، وہ قیمتی ہو گیا ہے، وہ افضل ہو گیا ہے. یہ بھی بات سمجھ لیں، قرآن نے حضور کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، اور حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں ڈال کر کہا یہ بھی میرے آل بیت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت حضور کی بیویوں کا بھی اس لیے احترام کرتے ہیں کہ وہ حضور کی گھر والیاں ہیں۔ اللہ نے ان کو 10 باتیں قرآن میں کہا کر نبی کے گھر والیوں کہا ہے۔ ہم حضرت حسن و حسین ان کے اماں ابا کا بھی دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ انہیں ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضور نے انہیں کہا ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے جس طرح ازواج مطہرات کے بارے میں 2 باتیں اللہ نے فرمائی، اللہ چاہتا ہے تم سے گناہوں کو میل کچیل پر دور کر دے، تو اللہ کی چاہت سے ازواج مطہرات سے بھی وہ دور ہو گیا، اور آپ کے ان اہل بیت کا جو دوسرا جز ہے اس سے بھی دور ہو گیا۔ دوسری بات فرمائی اور اللہ چاہتے ہیں تمہیں پاک صاف کر دے، تو ہم مانتے ہیں نبی کی بیویاں بھی پاک صاف ہے، نبی کی بیٹی اور داماد اور آپ کے واسطے بھی پاک صاف ہے۔ جب رب چاہتے ہیں کہہ دیا تو رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان کو اتنا سچا بنایا ہے کہ آپ کی زبان کے مطابق فرمائے اس زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، مذاق میں ہو پھر بھی سچ ہے، غصے میں ہو پھر بھی سچ نکلتا ہے، ہر حال میں آپ کی زبان سے سچ نکلتا ہے۔ تو میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی کے متعلق چند مختصر باتیں عرض کروں گا۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وأمهما فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی امہ فاطمہ جنتی عورتوں کی ملکہ سردار ہے۔ آپ نے فرمایا ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دنیا میں میری خوشبوئیں ہیں، دنیا میں میری 2 خوشبوئیں ہیں، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یہ دنیا میں میری 2 بہاریں ہیں۔ علماء نے مختلف معنی کی ہے، اب ذرا توجہ کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور نے اپنے ان بچوں کو حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے ان کو اپنی زبان مبارک چسائی ہے، انہوں نے حضور کی نفرت ہے، حضور نے ان کو سونگا ہے۔ آپ بھی کبھی اپنے بچوں کو سنتے ہیں، سینے کی دعائیں پیچھے کرو۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن کو سینے سے سونتے تھے، گردن حضرت حسین کو سینے اور گردن سے سونتے تھے، حضرت حسن کو حضور پیٹ سے سونتے تھے۔ بعد میں سمجھ آئی کہ حضرت حسن کو پیٹ سے کیوں سونتے تھے، کیونکہ ان کی شہادت زہر سے ہوئی ہے اور زہر کا اثر پیٹ میں ہوا ہے۔ حضرت حسین کو سینے اور گردن سے کیوں سونتے تھے، ان کی شہادت اس جگہ زخم سے ہوئی ہے۔ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ
میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت۔ پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ سو رہے تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کر رہے تھے حضور، حضرت حسن حسین کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ سونے والا کون؟ حضرت علی المرتضیٰ، اور یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوئے۔ ازواج مطہرات نے تو اکٹھے ہونا ہے حضور کے ساتھ ہی، لیکن خیال تھا کہ یہ اور گھرانہ ہے، حضور کے گھر اور ہے، علی کا گھرانہ اور ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دو باتیں کہہ کر یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اور کہا جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے، جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو میرے پیاروں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جہاد میں نہیں شہید کیا گیا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ خلافت کے احیاء کے لیے، اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کو گھیر لیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر جہاد ہوتا، لڑائی ہوتی، باقاعدہ لڑائی کے لیے جاتے تو پھر نہ چاہیے نہ ہوتا، پھر حضرت حسین کے ساتھ یہ 72 لوگ نہ ہوتے ہیں، پھر ایک فوج ہوتی، پھر نقشہ کچھ اور ہوتا۔ وہ تو جہاد کے لیے گئے ہی نہیں تھے، وہ تو دین کی دعوت، اسلام کی تبلیغ کے لیے، قیام خلافت کے لیے گئے تھے، وہ کوئی لڑائی کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ جیسے آج کسی کو کسی علاقے والے بلائے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور علاقے کا گورنر چودھری وہ سوچے کہ اگر اتنے ڈھیر سارے لوگ ان سے بیعت ہو گئے تو میری حکومت کا کیا کرے گا، بس اس ڈر سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ داستان لمبی ہے، اتنی بات ہے کہ یزید حق پر نہیں ہے، حق پر حضرت حسین۔ قیامت کے روز بھی انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، قیامت کے روز بھی ہم حضرت امام علی مقام حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر اہل بیت کے ساتھ ظلم کا موقع اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت، اہل بیت کے ساتھ حشر اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔